باربیکیو کھائے؟ باربیکیو کھاتا ہے، کھائے نا کبھی؟ وہ جو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر تیار ہوتا ہے نا، کباب کھائیے کبھی؟ گوشت کے کباب کھائے ہوں گے نا آپ نے، چکن کے بھی کھائے ہوں گے نا، کبھی ہرن کے کھائے؟ کبھی کباب آہو کھایا؟ ہم نے کھایا۔ یہ کباب آہو جو ہے نا بڑا ہرن کا گوشت ہوتا ہے، تو بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کباب آہو مشہور ہے۔ گوشت پر مسالہ لگا دیا جائے اور سلگ دیا جائے، کوئی سمجھ نہیں پڑے گی کہ کوئی پڑا ہوا ہے، لیکن وہی گوشت جب سیخ پہ لگ کر دیکھتے ہوئے کوئلے پر دیا جائے نا تو پھر دھواں اٹھتا ہے اور دور سے مہک آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے باربیکیو ہو رہا ہے۔ جیسے کبھی دعوت میں جاتے ہیں نا تو جب یہ خوشبو آنا شروع ہوتی ہے نا ہم سمجھتے ہیں اب تیار ہے، اب کھانا مل جائے گا، یعنی کہ دور سے ہی مہک آ جاتی ہے اور دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں جلتی ہیں دھوئیں سے۔ اعلیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ چلی چلی پو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، ارے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ بھرے خزانے، ہمیں اللہ نے ایسا کریم عطا کیا کہ جسے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کریم ایسا ہے کہ ہاتھ کھلے ہیں، وہ نہیں کہتے بڑا کھلا ہے یار، جو بھر بھر کے دیکھے ہی نہ کیا دے رہے، بڑا کھلا۔ 10 مانگتے ہیں تو 100 دے دیتے ہیں، 100 مانگتے ہیں تو 1000 دے دیتے ہیں، بڑا کھلا ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ تو ہمارے آقا اتنے کریم ہیں، امام اپنے آقا کے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اتنا فکر مند کیوں بھائی، اتنا ٹینشن کیوں لے رہا ہے تو؟ تجھے پتا نہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، بے قدر ایسے ہی نہیں ہے، کوئی ہے کچھ وقت ہی نہیں ہے، ہم کچھ ہیں ہی نہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اعلیٰ عادت کو مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں یار، سبحان اللہ، جن کو مانگنا آتا ہے نا وہ مانگ لیتے ہیں، انداز ایسے ہوتے ہیں کہ دینے
والے کو پیار آ جائے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرمان تو اور رضا سے حساب لینا. اے رضا بھی کوئی حساب میں اور رضا سے حساب لینا. اے رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور والی حجاب میں ایک شعر پڑھتا ہوں ایک شعر سیاہ لباسان دار دنیا دنیائی بادشاہ جن کا لباس ہوتا ہے ان کا سیاہ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا جبہ پہنے ہوئے سیاہ. اور جو عرش کی مخلوق ہے نا فرشتے ان کا لباس سبز ہے جی سبز. امام کہتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کوئی بادشاہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, چاہے وہ آسمان کی نوری مخلوق ہی کیوں نہ ہو, امام کہتے ہیں کہ سیاہ لباس دنیا وہ سب کو شان عرش بالا ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض ان کی جناب میں ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض ان کی جناب میں کبھی کبھی رنگ ہوتا ہے کبھی ہم پر بھی چھوڑ دیا کریں جی. کلام بھی سنا کرو, کبھی کلام بھی سنا. ہر وقت یہ جھومنا جھومنا نہیں ہوتا. کبھی نعتیں بھی سنتے ہیں. نعت سنتے ہیں, نعت. یہ نعت سنا رہا ہوں, یہ نعت سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں بہار تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جینا بہار باغ
کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا کہے کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون بھولا ہے تم ہو تم ہو یہاں تم ہو وہاں سنو نات میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا تہے دامن مجھے لے لو بنا ہے بے کساں پہلے شعر میں کہہ دیا میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو بنائے بے کساں تم ہو. پھر جب یاد آیا تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں نہ بے بس نہ بے کس نہ حقیقت میں نہ بے کس نہ بے بس نہ طاقت صدقے جان مجھ کمزور کے میں صدقے جان مجھ کمزور کے بس لوگ سنتے نہیں ہیں. میں کہا سناؤ گے تو سنیں گے نا. تم سنانے والے بنو سننے والے ہیں. نعت خوانی ایسی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں 3 شعر پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ. اے میرے بھائی توجہ. بہت خوبصورت شعر ہیں اشعار ہیں. کہتے ہیں کجا ہم خاک اتارا کجا تم
پہ گرے پڑے، کہاں ہم کجا تم ہے شہ والا، کہاں آپ ہے لامکا کی وسعتوں میں اللہ کا دیدار کرنے والے، اے کائنات کی جان اللہ کے محبوب کہاں آپ؟ کوئی تقابل ہی نہیں۔ حضور زیادہ نہیں کہتے ہیں کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما ہو، معاذ اللہ، یہ کیا مثل سے برتر زہر وہم گمان، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر نسبت کہاں کہاں ہے، کہاں یہ کہنے نسبت کہاں کہاں ہے۔ نوجوانوں جوانوں جوانوں، اللہ زندگی دے تو بڑھاپا آئے گا، اور کسی بوڑھے سے پوچھو نا جوانی کیا ہے۔ قمر جلالی کہتے ہیں میں کہ بے وجہ خم نہیں ہے قمر میری ہے قمر، بے وجہ خم نہیں ہے قمر میری، اے قمر میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ کسی بوڑھے سے پوچھو نا جوانی کیا ہے، آج جوانی ملی ہے نا جس کو کام ملا، اور یہی جوانی عبادت کی نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے مسجد میں، امام سے پہلے پہنچ جائیں گے، مسجد میں جھاڑو بھی دیں گے، پنکھے بھی صاف کریں گے، سب کچھ کریں گے، بڈھے ہو گئے نا، اب کیا کریں، گھر میں کوئی ٹائم دیتا نہیں، چلو بھائی پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ بوڑھا ہونے پر تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ جوانی ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ میرے حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان، جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان۔ یہ مادر ذات ولی تھے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مادر ذات ولی، اور جب ان کی 6 ماہ کی عمر تھی نا، 6 ماہ کی عمر، تبھی 6 ماہ کی عمر میں ان کے مرشد نے ابو حسین احمد نوری نے ساری خلافتیں اجازتیں سب دے دی تھی، صرف 6 ماہ کی آئے تھے بریلی شریف، شہادت کی انگلی ان کے منہ میں دی تھی حضور مفتی اعظم نے 6 ماہ کے، اور ابو حسین خاتم الاکابر اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں دیتے ہوئے ساری اجازتیں خلافتیں سب دے دی۔ تو کیا شان تھی ان کی حضور مفتی اعظم کی، کہ نام تھا مصطفیٰ رضا، اور مرید تھے ابو حسین احمد نوری، نسبت تھی نوری،
نسبت تھی نوری اور تخلص بھی تھا نوری. تو اپنی جوانی کے ایام تھے تو کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ. فنا فی الشیخ اس کے بغیر منزل نہیں ملتی. فنا فی الشیخ پہلے ہوتا ہے بندہ, پھر جا کے فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ. ترتیب ہے, وسیلے ہیں جی. حضور مفتی عالمین کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں میاں نوری میاں
شریانوں میں شہد سا دوڑ گیا ہے شریانوں میں جب کبھی لے کے تیرا انگوٹھا چوما جب کبھی تیرا انگوٹھا چوما یوں لگا جیسے میرا باقیہ نیند تو نہیں آ رہی نیند آ سکتی ہے اس لیے آتی ہے کہ پھولوں پر ہمیشہ نیند آتی ہے کانٹوں پہ نہیں آتی کانٹوں پہ نہیں آتی پھولوں پہ آتی یہ پھولوں کی زہر ہے اگر آ جائے تو مسئلہ نہیں کوئی ہے ٹھیک ہے سفر جبریل جب حضور ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں حضور کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں دل جاگ رہا ہے آنکھیں بند ہیں حضور آرام کر رہے ہیں جبریل کا ادب دیکھو اللہ نے کہا جا جبریل لے آ جبریل آتے ہیں دیکھ رہے ہیں حضور آرام کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے کیا کروں کیسے اٹھاؤں حکم ہوا جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگاؤ سفر عرش پر لے جانے کو جبریل جب آئے اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار اپنے کافوری
सुने 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 Allah
تیرے گل اور یہ لب تیرے گل اور یہ لب تیرے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ دم فریاد سننے کے لیے تیرے گل اور اللهم صل على سيدنا
محمد صاحب تاج المعراج والعقل العالم لا صاحب تاج تاج شاہ شاہ خوش نصیب تیرا
غلامی رسول میں غلامی رسول نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں. جواب دو. نماز بھی قبول ہے دور سے ایسے نہیں اس سے بعد نعرہ لگاتے نہیں. غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. نماز بھی قبول ہے. غلامی رسول ہے. داڑھی بھی قبول ہے. رسول ہے. داڑھی بھی قبول ہے. غلامی رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقع نعرہ لگانے والا بنائے. واقع نعرے ایسے نہ ہونے چاہیے جو ہم خود پر بھی امپلیمنٹ ہونا بات تب مزہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. محفلیں تو بہت کی ہیں الحمدللہ میں نے. کبھی کبھی کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی لطف دیتی ہیں. ان میں سے آج ایک محفل اور یقین جانے جب بزرگوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں نا تو وہ پھر کیا کہہ رہا
آج مجھے خود کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل کا پڑتا ہے ہمیں پتہ نہیں کتنا پڑ گیا، حالانکہ میں 1 گھنٹہ دیا تھا یہاں آنے کے لیے، اور میں پڑھتا رہا اور میں کیا پڑھاتے رہے تو نہیں ایسا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا، ہر جگہ پہ ایک وقت دیا ہوتا ہے، شاید میں بھی انسان ہوں نا، تو میں کیونکہ مجھے بھی اپنے جسمانی معاملات کو دیکھنے ہوتے ہیں، میں پڑھنے سے پہلے کھاتا نہیں، میں کب کا نکلا ہوا ہوں، تو اب میرا معدہ بھی کہتا ہے الجوع الجوع۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔